बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हो, मेरा नाम है अब्दुल रहमान। एक तरफ 22 साल में बनाई गई पार्टी और एक तरफ 22 मिनट में बनाई गई पार्टी क्या बराबर हो सकती है? अब 100 से ज़ायद अरकान जो हैं वो कल इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में गए और बाकायदा कौमी तराना चलाकर जो है वो बड़ा एक फुल एक रंग दिया गया कि जी नई पार्टी लॉन्च कर दी गई है और अब पाकिस्तान में इस्तेहकाम आएगा। पिछले 75 साल से ये सिलसिला चल रहा है पाकिस्तान में। हर 2 4 5 साल 6 साल 10 साल बाद जो है एक नई पार्टी बना दी जाती है, एक नया धड़ा बना दिया जाता है और कहा जाता है ये चूरन बेचा जाता है बेसिकली हमारे कुछ मुक़्तदर हलकों की तरफ से और बड़े-बड़े जो स्टेक होल्डर्स हैं पाकिस्तान के, जो कहते हैं कि पाकिस्तान को हम ही चलाएँगे, वो ये चूरन बेचते हैं कि नई पार्टी बन गई है और अब तुमने एक नया चूरन बेचना है और इस तरह आवाम को पिछले 75 साल से बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। जैसे कि कल बेवकूफ़ बनाया गया 100 के करीब जो लोग हैं उनको एक पार्टी में इकट्ठा कर दिया गया और जहांगीर तरीन साहब जो हैं वो पार्टी के सरबराह होंगे। अभी वो पार्टी के लीडर नहीं बन सकते क्योंकि वो नाअहल हो चुके हैं और अब वो दोबारा से बहाल होंगे, फिर वो पार्टी की लीडरशिप के ऊपर आ जाएंगे। लेकिन जो सरबराह हैं वो जहांगीर तरीन साहब ही हैं और सदर जो हैं वो अलीम खान साहब होंगे, जिनके ऊपर महान करप्शन के केसेस हैं। और क्या इस तरह के मुल्कों के जो हैं वो लीडर होते हैं? जहांगीर तरीन साहब की क्या काविशें हैं, क्या उन्होंने पाकिस्तान के लिए किया है? मुशर्रफ दौर में अरबों रुपए के कर्जे माफ़ करवाए हैं, तो वो एक पार्टी के लीडर बन गया और वो पाकिस्तान को आगे लेकर जाएंगे। क्या ये लीडर या पाकिस्तान का कोई भी लीडर, नवाज शरीफ हों, जरदारी साहब हों, इमरान खान का मुकाबला कर सकते हैं? इवन 1% भी मुकाबला ये लोग नहीं कर सकते। इमरान खान साहब को पूरी दुनिया मानती है, पूरी दुनिया के बड़े बड़े सहाफ़ी, पीरियस मॉर्गन जैसा सहाफ़ी इमरान खान को कहता है कि मैं आपको बड़ी देर से फॉलो करता हूँ, आप हीरो हैं और आप पाकिस्तान के हीरो हैं, जिसको पूरी दुनिया सहाफ़ी मानती है। ना सिर्फ पाकिस्तान के सहाफ़ी तो जावेद चौधरी साहब जैसे हैं, उन्होंने भी नया मुराद सईद साहब के हवाले से क्या जोक सुनाया है, जो कि बड़ा जो है वो बड़े तरीके से वारदात डालते हैं जावेद चौधरी साहब, वो भी आपके सामने रखेंगे। तो कल जो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी जो है उसको लॉन्च कर दिया गया, वो वीडियोस भी आपकी स्क्रीन के ऊपर चलाएंगे और इस पार्टी का मुस्तकबिल क्या है, क्या होने जा रहा है, इलेक्शंस होने जा रहे हैं, नहीं होने जा रहे हैं। वकला जो हैं वो इमरान खान के साथ खड़े हो चुके हैं और अभी और मज़ीद आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि वकला की बहुत बड़ी तादाद जो है इमरान खान साहब के साथ खड़ी होने जा रही है। जितने भी लोग छोड़ के जा चुके हैं, क्या इनके जाने से इमरान खान साहब की पार्टी को या उनकी जो 22 साल एक स्ट्रगल है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को यहाँ तक लाने में, उसको कोई फ़र्क पड़ा है? तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा। इवन 0% भी उसकी मकबूलियत में फ़र्क नहीं आया। मज़ीद मकबूलियत जो है वो बढ़ी है क्योंकि आवाम कह रही है कि जी इमरान खान खंबे को भी खड़ा कर देंगे तो हम उसको वोट डालेंगे और इसके अलावा हम वोट नहीं डालेंगे। और हलकों में तो ये सूरत हाल है, लोग कह रहे हैं कि जी पीटीआई का इमरान खान का टिकट लेके आओ तो वोट डालेंगे, वरना हम तुम्हें मुंह लगाने को भी तैयार नहीं है। अब इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में 100 के करीब अरकान तो इकट्ठे हो गए हैं, लेकिन उनके पास वोटर्स नहीं हैं। इसके साथ साथ पाकिस्तान में आज ही बजट पेश कर दिया गया है। बजट में क्या क्या आज जो है वो बताया गया है कि नए कितने टैक्सेस लगेंगे, कितना % जो है वो दिफाई बजट होगा, कितना तरक्याती प्रोग्रामों में लगेगा, आवाम को कितना मजीद टैक्स लगाया जाएगा, वो तफसीलात भी आपके सामने रखेंगे। इससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन को प्रेस कर लें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आप लोगों को मिलती रहें और ये जो हमारा ताल्लुक है ऐसे ही जुड़ा रहे। अली मोहम्मद खान साहब को इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने जो है वो रिहा किया था, उनको दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया है। तो ये पाकिस्तान में जी आइन और कानून की हैसियत है और हमारे चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब बड़ी माजरत के साथ मैं कहता हूँ, वो कहते हैं कि जी खुशी है कि हमने जो है आइन को लेकर फैसला दिया 14 मई को, बेशक उसके ऊपर अमल दरामद हुआ या नहीं हुआ, लेकिन हमें खुशी है कि हमने आइन के मुताबिक फैसला दिया और आइन एक खूबसूरत दस्तावेज़ है, ये भी उन्होंने कुछ दिन पहले कहा। यानी कि उनके कहने का मतलब था ये खूबसूरत दस्तावेज़ है जिसके ज़रिए 25 करोड़ आवाम को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है और चूरन बेचा जा रहा है कि इस मुल्क में आइन और कानून की कोई हैसियत है। क्योंकि अगर आइन और कानून की कोई हैसियत होती, हर दूसरे जैसे ही किसी भी कारकुन को रिहा किया जाता है, साथ ही पुलिस जो है दोबारा अरेस्ट कर लेती है किसी नए मुकदमे में। अब आप देखें ना कि अंधा कानून नहीं है तो फिर क्या है। इमरान खान साहब के ऊपर कत्ल का मुकदमा दर्ज कर दिया गया। एक वकील बलूचिस्तान में जो है वो कत्ल होता है और दूसरे सूबे में कत्ल होता है और उसका मुकदमा इमरान खान के ऊपर काट दिया जाता है। और इमरान खान जो कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात का लीडर, पाकिस्तान का साबिक प्राइम मिनिस्टर, जिसके ऊपर कातलाना हमला हुआ, न
صرف پاکستان بلکہ پوری دنیا کے میڈیا نے دکھایا، پوری دنیا کے میڈیا پر اس پہ بات ہوئی، لیکن عمران خان جن لوگوں کو کہہ رہا تھا، نام لے رہا تھا، ان کے اوپر قتل کا مقدمہ درج نہیں کیا گیا۔ وہ جو نام لے رہے تھے اس کے مطابق آج تک FIR ہی نہیں کاٹی جا سکی۔ تو یہ صورتحال اس ملک میں آئین اور قانون کی۔ مونس الہی صاحب کہتے ہیں کہ جی استحکام پاکستان پارٹی میں 100 کے قریب لیڈر تو آ چکے ہیں، اب بس ورکروں کا انتظار ہے۔ بالکل ٹھیک بات کریں، مونس الہی صاحب اور پرویز الہی صاحب جو ہیں وہ پارٹی کے ساتھ کھڑے ہیں۔ استحکام پاکستان پارٹی میں جی یہ ویڈیوز آپ کی اسکرین کے اوپر چل رہی ہیں، فواد چودھری صاحب، علی زیدی صاحب جو کہہ رہے تھے کہ جی میرے ماتھے کے اوپر گولی ماریں گے تو میں چھوڑوں گا۔ کل وہ تقریریں جھاڑ رہے تھے کہ جی سندھ میں اور بھی بہت بہت بڑے لوگ میرے ساتھ ہیں، میں پورا ایک گروپ بنا کر جو ہے استحکام پاکستان پارٹی میں لے کر آؤں گا اور ہم ملک کو لے کر بڑھیں گے۔ جب ان سے واپسی کے اوپر انہوں نے باقاعدہ تقریر کی، وہ جو ایک پورا ایک اشعیہ دیا گیا، اور جب وہ واپسی جا رہے تھے نکل کر، وہ پروگرام ختم ہوا تو صحافی نے سوال کیا کہ جی آپ تو کہہ رہے تھے کہ جی گولی مار دو مجھے تو میں پارٹی جو ہے وہ نہیں چھوڑوں گا، ابھی 10 دن بعد ہی آپ نے پارٹی چھوڑ دی، تو کہتے گولی مار دینا، گولی کیوں نہیں مارے؟ تو وہ ایک عجیب سی انہوں نے بات کی۔ فواد چودھری صاحب جو ہیں وہ منہ چھپاتے پھر رہے تھے، پہلے تو وہ ان کی سیٹ جو ہے مین اس کے اوپر تھی لیکن وہاں نہیں بیٹھے، پیچھے جا کر بیٹھے ہوئے تھے، پھر منہ بھی چھپا رہے تھے، ایکٹنگ بھی کر رہے تھے کہ جیسے مجھے بڑا دکھ ہے۔ اگر آپ کو دکھ تھا تو آپ سیاست چھوڑ دیتے، آپ سیاست میں کیوں آ کر بیٹھے ہیں؟ آپ کیوں سیاست کر رہے ہیں؟ آپ کہتے ہیں جی میں سیاست ہی نہیں کرتا، میں گھر بیٹھا ہوں۔ اگر آپ کو زیادہ بھی پریشرائز کیا جا رہا ہے، اگر آپ کو بلیک میل بھی کیا جا رہا ہے، تو آپ کہتے ہیں کہ جی میں سیاست ہی نہیں کرتا، میں بالکل سیاست نہیں کروں گا، میں گھر بیٹھوں گا، اب سیاست سے میرا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ لیکن آپ ٹھیک 15 دن بعد جو ہیں آ کر دوسری پارٹی میں شمولیت کر رہے ہیں، ہنس کر ان سے مل رہے ہیں، ملاقاتیں ہو رہی ہیں، آپ کی تصویریں وائرل ہو رہی ہیں، اور پھر آپ جب میڈیا کا سامنا کرنا پڑا تو آپ ایکٹنگ کر رہے ہیں، بیٹھ کے دکھا رہے ہیں کہ یہ دیکھیں جی ایسے ہوا ہے۔ تو یہ جی ہمارے ملک کے لیڈران ہیں، اور کیا اس پارٹی کی ورتھ ہوگی آپ سب لوگوں کے سامنے آ جائے گا۔ کیا آج تک کاف لیگ کی کوئی ورتھ بن سکی ہے؟ نہیں بن سکی، کاف لیگ کی کوئی ویلیو نہیں ہے جی۔ کاف لیگ آج دیکھیں نا، صدر پرویز الہی صاحب جو تھے کاف لیگ کے، وہ اب جو ہے PTI میں شامل ہو چکے ہیں۔ تو اس طرح کی جو بنائی گئی پارٹیاں ہوتی ہیں نا، جو خاص طور پر جو ہے کچھ خاص لوگوں کی طرف سے بنائی جاتی ہیں، ان کے حالات ایسے ہی ہوتے ہیں۔ یہ صرف عوام کو بیوقوف بنانے کی ایک کوشش ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ عطر کاظمی صاحب نے بڑی زبردست بات کی جی کل، انہوں نے کہا کہ جی 9 مئی کے واقعات ہوئے اور اب یہ کہا جا رہا ہے کہ جی منصوبہ سازوں کے خلاف جو ہے کارروائی ہوگی اور جو ہے آرمی ایکٹ کے تحت مقدمے چلائے جائیں گے۔ بیسکلی میڈیا کے اوپر تو یہ چل رہا ہے نا کہ جی عمران خان کے اوپر بھی جو ہے آرمی ایکٹ کے تحت مقدمہ چلایا جائے گا، اور جاوید چودھری صاحب نے تو کل یہ کہہ دیا پرسوں کہ جی عمران خان کو 14 سال قید ہوگی عمران خان کے اوپر، اور 14 اور رہنما جو ہیں ان کے اوپر آرمی ایکٹ کے تحت مقدمے چلائے جائیں گے، جاوید چودھری صاحب نے اس دن کہا۔ اور یہی بیانیہ جو ہے میڈیا کے اوپر بھی چل رہا ہے، اور PDM کی تمام جو جماعتیں ہیں، نواز شریف سمیت جو کہ پاکستان کے پرائم منسٹر، وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جی عمران خان کے اوپر آرمی ایکٹ کے تحت مقدمہ چلایا جائے گا۔ تو کس قانون کے تحت اور کس ثبوت کے تحت آرمی ایکٹ کے تحت مقدمہ چلائیں گے، اور کیا پاکستان کے آئین میں اس کی اجازت ہے؟ بالکل بھی اجازت نہیں ہے۔ پاکستان کا آئین جو ہے کہاں مانا جاتا ہے؟ پاکستان میں جو لوگ پاکستان کو چلا رہے ہیں کیا وہ پاکستان کے آئین کو مانتے ہیں؟ تو ایسا بھی نہیں ہے جی، آئین ان کے لیے صرف ایک بک کی حیثیت رکھتا ہے، گردی کے ٹکڑے کی حیثیت رکھتا ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ ورنہ آپ نے دیکھ ہی لیا ہوگا کہ سپریم کورٹ جو ہے وہ کہہ رہے 14 مئی کو الیکشن ہونے ہیں، 90 دن کے اندر الیکشن ہونے ہیں، لیکن کیا الیکشن ہوئے ہیں اور کیا سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے کے اوپر عمل درآمد کرایا ہے؟ نہیں ہوا۔ تو یہ آئین کی حیثیت ہے پاکستان میں۔ بہرحال 9 مئی کے واقعات میں جی منصوبہ سازوں کے خلاف کارروائی ہوگی، تو جتنے بھی کل لوگ جو کہ استحکام پاکستان پارٹی میں آ کر بیٹھے ہوئے تھے، فواد چودھری صاحب، عمران اسماعیل صاحب، علی زیدی صاحب اور بڑے بڑے جو رہنما ہیں، پرویز خٹک صاحب بھی جو ہیں وہ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ جہانگیر ترین صاحب کو جوائن کرنے جا رہے ہیں، اور جتنے بھی رہنما ہیں جن کو باقاعدہ یہ کہا گیا ہے کہ آپ نے جہانگیر ترین کو جوائن کرنا ہے۔ مراد راز صاحب جو ہیں جن کی IG صاحب نے باقاعدہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے وہ لسٹ دکھائی گئی جی، مراد راز صاحب نے بھی 23 فون کیے تھے، وہ بھی اب استحکام پاکستان پارٹی کا حصہ ہے۔ تو کیا اس پارٹی میں آنے کے بعد وہ منصوبہ سازی ختم ہو گئی، یا یہ لوگ بالکل دودھ کے دھلے ہو گئے اور باقی جتنے بچے ہیں انہوں نے منصوبہ سازی کی تھی؟ تو ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ یہ صرف ایک بیانیہ ہے، صرف ایک ڈھونگ رچایا جا رہا ہے، عوام کو بیوقوف بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، پارٹی کو ختم کرنے کے لیے سب کچھ کیا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے، ان کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے، اور اگر کوئی ثبوت ہوتے تو اب تک سامنے آ چکے ہوتے۔ صرف یہ گونگلوں کے اوپر سے مٹی نہ اتاری جا رہی ہوتی، ہمارے پاس ثبوت ہے، ہم لائیں گے، ہم مقدمے کریں گے، ہم یہ کریں گے، اب سخت کارروائی ہوگی، اب جو ہے سب کچھ ہو جائے گا۔ جیسے کہ بڑے بڑے جو صحافی ہیں آج کل وہ کہہ رہے ہیں کہ جی عمران خان کی سیاست ختم ہو گئی، عمران خان صاحب ہوں، سلیم صافی ہوں، جاوید چودھری صاحب، اس طرح کے اور بہت بڑے نام جو آج کے لیے کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کا قصہ ختم ہو گیا، قصہ بارینہ ہو چکے ہیں، پارٹی ختم ہو گئی ہے۔ تو یہ سارا بیانیہ جو ہے وہ میڈیا کے اوپر چلایا جا رہا ہے۔ تو کیا اس طرح عمران خان کی سیاست ختم ہو جائے گی؟ ایسا بالکل نہیں ہو سکتا اور ایسا نہیں ہوگا۔ بہت بڑی تعداد میں وکلا جو ہیں وہ عمران خان کے ساتھ کھڑے ہو گئے ہیں، اور حامد خان صاحب ہوں، اعتزاز احسن صاحب ہوں، پاکستان کے سینئر وکلا سردار لطیف کھوسہ صاحب ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ علی احمد کرد صاحب نے بڑا زبردست
زبردست جو ہے کل خطاب کیا. انہوں نے کہا کیوں نہیں روکا گیا جلوس کو, کون چاہتا تھا کہ یہ سب کچھ ہو, عدالتوں کا احترام کریں, آرمی ایکٹ کے تحت مقدمے کس قانون کے تحت چلائے جا رہے ہیں, فوجی عدالتیں اس ملک کا حل نہیں ہیں, آپ لوگوں کو تقسیم کر رہے ہیں. میں بڑے احترام سے آپ لوگوں کو سمجھانا چاہتا ہوں, اگر فوجی عدالتیں لگیں گی تو جو ہے پھر جنگ ہوگی, تو یہ معاملہ خراب ہوتے جا رہے ہیں. اور علی احمد کور صاحب نے تو اور بھی بہت کچھ کہا جی, پنڈی کا جو GHQ گیٹ نمبر 4 ہے اس کے حوالے سے بھی بہت باتیں کی انہوں نے. یہ نہیں ہونا چاہیے جو اس سے ملک میں ہو رہا ہے, اور اس طرح پارٹیاں ختم نہیں ہوتی. بھٹو صاحب کا جو کیا گیا, بھٹو صاحب کے ساتھ پیپلز پارٹی کے ساتھ جو کیا گیا, نواز شریف صاحب کے ساتھ جو کیا گیا, کیا ان کی پارٹی ختم ہو گئی؟ نہیں ہوئی. تو نہ ہی ان کی پارٹیاں ختم ہوئی, وہ عمران خان کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں تھے. عمران خان کی مقبولیت قائد اعظم کے بعد پاکستان میں کوئی ایسا لیڈر نہیں آیا جس کے پیچھے پاکستان کے چاروں صوبوں سے عوام نکل کر آئی ہو اور اتنی بڑی تعداد میں عوام کی حمایت اس کو حاصل ہو. کبھی پاکستان میں ایسا نہیں ہوا. تو عمران خان کو اور اس کی پارٹی کو ختم کرنا امپاسبل ہے, یہ نہیں ہو سکتا. یہ اس کے جو نتائج ہیں وہ سامنے آ جائیں گے. اب آپ کے سامنے بجٹ میں جو جی آج پیش کیا گیا اس کے حوالے سے تفصیلات رکھتے تھے. دفاع کے لیے 1804 ارب, ترقیاتی پروگراموں کے لیے 1150 ارب, 700 ارب روپے کے نئے ٹیکسز جو ہیں وہ عائد کیے جائیں گے. پیٹرولیم پروڈکٹس کے اوپر لیوی بھی مزید بڑھائی جائے گی. 18% سیل ٹیکس جو ہے اس کو اسٹینڈرڈ شرح کی جو ہے عائد کی جائے گی. لگژری آئٹمس کے اوپر 25% سیل ٹیکس عائد کیا جائے گا. یعنی کہ جتنے بھی امپورٹرز جو باہر سے چیزیں جو ہے امپورٹ کر کے پاکستان میں بزنس کرتے ہیں, ان سب کے جو ہے بزنس تباہ کرنے کا پلان بنا لیا. 25% سیل ٹیکس جو ہے وہ عائد کیا جائے گا. تو جب 25% سیل ٹیکس عائد کیا جائے گا تو پاکستان میں پروڈکٹس کا کیا حساب بنے گا اور کاروبار کا کیا حساب بنے گا. تنخواہوں میں 3 تجاویز دی گئی ہیں. ایک تجویز یہ کہ 10% اضافہ کیا جائے, ایک ہے 25% اضافہ کیا جائے, اور ایک ہے 30% اضافہ کیا جائے. اب دیکھتے ہیں کون سی تجویز کے اوپر عمل ہوتا ہے. تو یہ صورتحال ہے. جاوید چودھری صاحب نے ایک نیا جو ہے وہ چٹکلا سنا دیا ہے پاکستانی عوام کے سامنے. انہوں نے کہا کہ جی مراد سعید صاحب جہاں بیٹھ کر اپنے پیغام جو ہے ہمیں ریکارڈ کرواتے ہیں, وہ ایک واش روم میں بیٹھے ہوتے ہیں اور وہاں پانی کی جو ٹوٹی ہے انہوں نے کھلی چھوڑی ہوتی ہے اور پانی کی آواز آ رہی ہوتی ہے تاکہ جو ہے وہ ٹریس نہ ہو سکیں. تو یہ جاوید چودھری صاحب ہیں, لیکن ان کو ٹریس کر لیا گیا, پانی کی ٹوٹی سے جو ہے وہ ان کو ٹریس کر لیا گیا. یہ ہمارے ملک کے سینئر تجزیہ نگار ہیں جو مین سٹریم میڈیا کے اوپر بیٹھ کر بتاتے ہیں کہ جی کون سی جماعت ختم ہو گئی ہے, کون سی جماعت آ رہی ہے, کون سا لیڈر اچھا ہے, کون سا لیڈر اچھا نہیں ہے, پاکستان کیسے ترقی کرے گا. اللہ خیر کرے گا, انشاءاللہ بہتری ہوگی اور جلد بہتری ہوگی. ابھی تک کے لیے اتنا, اپنا چینل کا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.